آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو بالافق الاعلی، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے کہ یہ حال حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند کو دیکھا یا پہاڑ پر چاند کو دیکھا، تو اس بات کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ چاند جو ہے وہ چھت پر یا پہاڑ پر تھا، بلکہ یہی معنی ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا چھت پر یا پہاڑ پر تھا۔ تو اسی طرح یہاں بھی مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آپ کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس کا ثبوت اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ سنیے، فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ کون کس کے قریب ہوا، اس کے بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ یہاں پر میں ایک قول آپ کے سامنے جو بخاری شریف میں ہے وہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ اور صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبار رب العزت قریب ہوا، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو یہ اس کی تائید میں بخاری شریف میں بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے۔ تو اس آیت کی طرف اگر آپ دیکھیں جو بخاری شریف سے ہے تو اعلیٰ حضرت اپنا مشہور کلام جو قصیدہ معراجیہ لکھا، آپ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب فرماتے ہیں، پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلہ کے سلسلے تھے، ہوا یہ آخر ایک بجرہ تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو چاہی نہیں توئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس کے محبوب کے اتنی نزدیکی ہوئی کہ فرمایا دو ہاتھ یا دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو دو کمان یا دو شرعی گز ہاتھ کا جو فاصلہ اللہ نے بتایا، فرمایا یہ فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا۔ اور کتنی خوبصورت بات علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو با ادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ تو یہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں مردود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مردود ہے۔ یہ قاب قوسین او ادنیٰ سے پتہ چلا، اور اعلیٰ حضرت نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت شعر بڑا خوبصورت کہا کہ وہ کہ اس در کا ہوا کہ جو خلق خدا اس کی ہوئی۔ فرمایا وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، کہ وہ کہ اس در سے پھرا پھر اللہ اس سے پھر گیا۔ یعنی جو اس در سے پھرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے در کا بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا۔ آگے سنیے کیا ہوا معراج کی رات۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی، یعنی وہ وحی کیا تھی یہ نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ نے وحی کی یہ بتایا۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، اور فرمایا یہ وحی جو تھی بے واسطہ تھی، اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اسرار ہیں جن پر اللہ اور اس کے حبیب کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا اس آیت کے ضمن میں کہ فرمایا اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے، کہ ان میں سے چند علوم جو علماء نے لکھے وہ سنیے کہ میں 4 علوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ کئی علوم تھے لیکن اس میں سے 4 جو خاص ہیں وہ نمبر 1 فرمایا کہ شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے وہ اللہ نے آپ کو وحی فرمائی، یہ علم عطا فرمایا۔ نمبر 2 اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، جو خاص لوگوں کی جمع خواص، تو جو خاص لوگوں کو بتائے جاتے ہیں جیسے اللہ کے محبوب نے بتایا، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے 2 قسم کے علوم سکھائے، ایک تو وہ ہے کہ جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اگر دوسرا بیان کروں تو تم مجھے جان سے مار ڈالو۔ تو یہ بھی ہے کہ یعنی وہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو خاص الخاص، ان کو کہتے ہیں اخص الخواص، ان کو تلقین کیے جاتے ہیں، یہ اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ علوم بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور نمبر 4 علماء نے لکھا، اور ان علوم کی ایک وہ قسم کہ وہ اسرار ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، انہیں کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ سب تھا۔ آگے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا اپنے محبوب کو قرب عطا کیا، کتنا قرب عطا کیا وہ بھی بتا دیا، قاب قوسین، پھر وہی فرمائی۔ آگے سنیے کہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا کہ جو آنکھ نے دیکھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی کہ جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ اب رہی یہ بات کہ کیا دیکھا،
تو بعض مفسرین کا قول یہاں پر اس آیت میں، کئی مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور یہ دیکھنا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے۔ پھر اس کے بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ اور یہ جو قول ہے یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک، حضرت حسن، حضرت اکرمہ کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت یعنی خلیل بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم یعنی کلام سے نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا۔ اب بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ اس بات کی دلیل کے طور پر ہماری ماں آیت کریمہ پڑھتی ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ 7ویں پارے میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ پھر علماء نے اس کا جواب دیا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا وہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ کا جو قول ہے وہ نفی میں ہے، یعنی نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے اس بات میں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قانون یہ ہے کہ جب نفی یعنی نیگیٹو اور پازیٹو، جب نیگیٹو اور پازیٹو میں ٹکراؤ ہو جائے، یعنی حضرت ہماری ماں کہتی ہے نہیں دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھا، تو اصول یہ ہے کہ نفی اور اس بات میں جب ٹکراؤ ہو تو پازیٹو مقدم ہوتا ہے، یعنی اس بات جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا، اس نے نہیں سنا، اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا۔ تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہوتا ہے، اس لیے یہ پازیٹو مقدم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا، ہماری ماں نے خود اجتہاد کیا، اپنے اجتہاد سے انہوں نے قرآن سے یہ کہا، بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر آپ نے اعتماد کیا، اور یہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے ہے، جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی جو آپ نے آیت کریمہ پیش کی لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی نظر جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، تو علماء کہتے ہیں احاطے کی نفی ہے، دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے، اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار سے مشرف فرمائے گئے، اور مسلم شریف کی اگر ہم حدیث مرفوع ہے، مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی کثرت سے ہوں، تو وہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی، اور یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامت ہے اور وہ اسی پر ہیں۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ امام حسن بصری قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا،
تو حضرت امام احمد بن حنبل لوگوں کے سامنے کس طرح کہتے تھے؟ آپ فرماتے تھے اپنے رب کو دیکھا 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 دیکھا، یہ کہتے رہتے تھے کہ جب تک کہ آپ کی سانس نہ ختم ہو جاتی تھی آپ لوگوں کو اس طرح کہتے تھے کہ اپنے رب کو دیکھا 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 دیکھا، اور جب تک آپ کی سانس چلتی تھی آپ کہتے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ آگے پھر ہم کل سماعت کریں گے اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حضور کا ہی خاصہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے رب کا دیدار کیا تو وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، ورنہ قیامت کے دن تو جنتی بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر، اے اللہ غور و فکر کرنا آسان فرما، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، تدبر قرآن تفکر قرآن کی دولت سے نواز دے، قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، خیر کی خیرات دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان وسیع مبارک روزی عطا فرما، زندگی میں مرتے دم تک آخری سانس تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔